ایک صاحب ہیں انڈیا میں ڈابیل میں، وزیر بھائی قاضی، شاید سعید بھائی جانتے ہو، دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی ہے ساؤتھ افریقہ میں، تو ان کا میسیج آیا کہ یہ جو صاحب ہے جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے باقاعدہ یہ درخواست کی کہ یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے تو اس میں دعا کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعائے صحت کا اعلان کیا جائے۔ تو میں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی بعض مرتبہ بھول جاتا ہوں، تو پہلے آپ دعا کریں کہ مجھے یاد رہے۔ تو الحمدللہ یاد رہا، تو آپ نام یاد رکھے، نام کے ساتھ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر دعا کرتے تھے، نام لے کر۔ تو اس لیے بعض مرتبہ کیا ہے، نام لے کر بھی دعا کرو اس نیت سے کہ حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو نام کیا ہے؟ وزیر بھائی قاضی۔ تو یہ ان کا نام ہے، ڈابیل سے تعلق ہے، دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کینسر ہو گیا ہے اور ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کی جو بھی ظاہری طور پر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، علاج و معالجہ جاری ہے، ان کے حق میں اس کو شفا اور صحت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان، نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں بھی اور ہم تمام کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ نیز جو بھی بیمار ہے عالم میں، اللہ تبارک و تعالی تمام کے ساتھ رحم و کرم کا عفو درگزر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ دوسرا اعلان، ہمارے محترم صدیق بھائی حافظ جی، آشنا سے جن کا تعلق ہے، باڈولی میں قیام ہوتا ہے، ان کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں اور بہنوئی بھی رشتے میں لگتے ہیں، عبدالصمد حافظ جی، کہ جن کا قیام والتھمسٹو میں ہوتا تھا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کی آگے کی ساری منزلیں اور سارے مراحل یہ آسان فرمائے، اور حوض کوثر پر حضور کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے، اور بشری تقاضے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہو ہی جایا کرتی ہے، ایسا معاملہ ہوا ہو اللہ تبارک و تعالی تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور بھائی صدیق، ان کی ہمشیرہ اور ان کی فیملی اور متعلقین تمام کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ جو کرنٹ مہینہ چل رہا ہے، اس تعلق سے حدیث پاک میں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس میں سے ایک دو باتیں، اور آنے والا جو دن ہے کل کا، تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز رکھنی ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسی سے اس کا تعلق بھی ہوگا، ایک منظوم کلام مولانا الطاف حسین حالی کا آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ جیسے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا شکوہ اور جواب شکوہ مشہور ہے، اسی طرح حالی کا کلام ہے مسدس حالی کے نام سے، تو وہ مشہور ہے۔ تو اس میں حالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہے تو زندگی کی قدر کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے اور آپ کو اور انسانوں کو بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں۔ ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور حالی کہتے ہیں کہ ایسا وقت ہے کہ مال و دولت، فرزند و زن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو ایک لمبا طویل کلام ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔
حضرت مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے لکھا ہے کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت، کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت، رفاقت یعنی ساتھ، کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا آخرت میں، کہا چھوڑ دیں گے آخر، کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت، ہو فرزند و زن یا مال و دولت، یہ بھی کیا کریں گے؟ ساتھ چھوڑ دیں گے، نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا، ہاں یہ ہے بڑی پیاری بات کہی، نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا، نیکی میں جو وقت بھی تم نے گزارا، کہ اگر کوئی کام آئے گا تو کیا ہے؟ نیکی میں جو میں نے اور آپ نے وقت گزارا وہی آخرت میں کام آنے والا ہے، فرزند و زن اور مال و دولت یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت، ہو فرزند و زن یا مال و دولت، نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا، نیکی میں جو وقت بھی تم نے گزارا۔ آگے کہتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے حدیث پاک یقیناً سنی ہوگی کہ اغتنم خمسن قبل خمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو۔ ہاں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ تو حالی مرحوم نے اس کا ترجمہ منظوم بیان کیا ہے اشعار کی شکل میں، تو وہ لکھتے ہیں کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، علالت یعنی بیماری، کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت ہے مشاغل کی کثرت سے پہلے۔ اس سے پہلے کہ ہم کیا ہو جائے حنیف بھائی، مشغول ہو جائے، اللہ نے جو وقت دیا ہے فارغ وقت اس کی کیا کرے آدمی؟ مجھے یہ مائک کو ہی فارغ کر دیا چلے بہرحال، تو کیا ہے حالی مرحوم نے لکھا جی چلو جزاکم اللہ، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے۔ ہاں یہ مت سوچو کہ بڑھاپے میں کیا ہے سلیم بھائی نیک اعمال کر لیں گے۔ نمبر 1 تو بڑھاپا دیکھا کس نے، اور دوسرا یہ کہ بعض مرتبہ سعید بھائی بڑھاپا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو بڑھاپا کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے، اور آج کل تو اچانک بیماری ہو جاتی، آدمی بالکل صحیح سالم ہے اور بیماری کیا موت، یعنی بالکل آدمی ہٹا کٹا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ورزش کرو تاکہ ہارٹ اٹیک نہ ہو، اور کیا کرو کہ پیٹ باہر نہیں نکلنا چاہیے، وزن کم ہونا چاہیے۔ ارے بہت سے لوگ ورزش کرتے کرتے مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ سیلیبریٹیز باس تو اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب جو ہے کیا ہو جائے۔ اس لیے جو سانسیں چل رہی ہے اس کی کیا کر لینا چاہیے، آدمی کو قدر کر لینی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، وہی سانسیں ہیں کارآمد جو دین پہ قربان ہوتی ہے۔
تو کیا ہے کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو تھوڑی ہے مہلت۔ یہ مہلت کیا ہے؟ تھوڑی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو راضی کرنا ہے، جو نیک اعمال کرنا ہے، تو حالی کیا کہتے ہیں کہ وہ کر لو۔ اب روایت سنو مسلم شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک کا تعلق اس کرنٹ منتھ سے ہیں، جو مہینہ جاری ہے اس سے ہے۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عارف بھائی یہ بیان فرمائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کون سے مہینے کے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی محرم۔ تو یہ خود حدیث میں الفاظ آیا ہے امتیاز بھائی، محرم کے مہینے کو کیا فرمایا حضور نے؟ شہر اللہ۔ اب یہاں علماء نے بحث کی ہے کہ اس کو شہر اللہ کیوں کہا؟ تو فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت بتانے کے لیے، اس مہینے کی عظمت بتانے کے لیے۔ یہ بالکل علماء نے لکھا ذاکر بھائی کہ ویسا ہی ہے جیسا قرآن کریم میں 30واں پارہ سورہ شمس، اس میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ۔ کیا فرمایا ہے فاروق بھائی؟ ناقۃ اللہ۔ ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اور اللہ تو آپ جانتے ہیں تو وہ ایک خاص اونٹنی تھی جو معجزہ تھا کس کا؟ حنیف بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قوم نے کہا کہ بھائی آپ پہاڑ سے اونٹنی جو ہیں وہ نکال کر بتاؤ۔ دیکھیے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اسماعیل بھائی، جس کو نہیں ماننا تو وہ نہیں مانے گا، آپ کچھ بھی کر لو۔ اس لیے دنیا میں ہاشم بھائی ہر ایک کو منانے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہمارا کام خالی کیا ہے؟ صحیح بات رکھ دینا ہے، اپنی بات رکھ دینا ہے۔ مانے نہ مانے وہ اس کی جو ہے وہ مرضی ہے، ہر ایک نہیں مانتا۔ یہ قرآن بھی اس جانب اشارہ کرتا ہے۔ 30واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر۔ سراج بھائی کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ محبوبم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے داروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی آپ اس سے منوائے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیا آپ کا کام یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ کہتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں کی مثال بھی زمین کی طرح ہے اقبال بھائی۔ کیسے؟ زمین کی طرح کہ بارش، وہی بارش ہے زمین پر برستا ہے، لیکن اشرف بھائی کیا ہوتا ہے؟ ایک زمین سے پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، اور دوسری سے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہی پانی ہے بارش کا، وہی مینا برسا ہے، لیکن زمین کی صلاحیت کیا ہے چودھری صاحب؟ الگ الگ ہے۔ تو یہی حال ہے۔ تو ہمارا کام پہنچا دینا ہے، جس کو نہیں ماننا تو وہ نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیں اونٹنی پہاڑ سے ظاہر ہو نکلے، بظاہر تو عقل میں آنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ بھی جو ہے کر کے بتلایا۔ ابو جہل کہتے ہیں کہ آیا اور اس کی کیا تھی؟ مٹھی سعید بھائی بند تھی، اور آ کر اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مفہوم ہے کہ بتلا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس سے اگلی بات فرمائی
کہ تو تو مجھے یوں کہتا ہے کہ کیا ہے تم بتلاؤ، جو تیری مٹھی میں ہے اگر وہی بتلا دے تو؟ سمجھ رہے ہو فرق ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ بھائی تو پوچھ رہا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے، اگر وہ بھی بتا دے تو بڑی بات ہے کہ بھائی ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر جو کچھ مٹھی میں ہے وہی بتا دے تو اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو مٹھی میں جو کچھ تھا اس نے خود بتا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کو نہیں ماننا تھا تو نہیں مانا۔ ہمارے یہاں ایسے موقع پر بولا جاتا ہے بلال بھائی کہ ناچنا نہیں تو آنگن ٹیڑھا، ہے نا؟ ہاں، تو وہ ماننا نہیں ہے تو بات ختم ہے، تو اب الزام لگا دیا۔ دیکھیے ایسا ہی ہوتا ہے، پھر آپ سامنے والے کو اگر بات نہیں ماننی ہے تو آپ کا وہ ڈبل نقصان کرے گا، ایک تو مانے گا نہیں، دوسرا آپ پہ الزام دھرے گا۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہی آپ کو بدنام کرنا ہے، اس کا مقصد ہی آپ کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، آپ کی شخصیت کو بھی نہیں ماننا ہے، آپ کی بات کو بھی نہیں ماننا ہے، تو الٹا کہنے لگا کہ ہاں تو بڑا ساحر اور جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اب حضور کو کیا کہہ دیا کہ بھائی جادوگر ہے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث میں جو فرمایا، علماء نے لکھا کسی اور مہینے کے لیے نہیں آیا کہ شہر اللہ، 12 مہینوں میں سے حافظ صاحب صرف محرم کے لیے آیا ہے کہ کیا ہے؟ شہر اللہ ہے۔ تو اس کی مثال بالکل ویسی ہی جیسی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو بھائی اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ کہ یہ اونٹنی کیا ہے؟ چونکہ معجزہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، تو گویا اس کی فضیلت اور عظمت کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے تعلق سے کہا گیا روح اللہ۔ کیا کہا گیا؟ روح اللہ۔ تو یہ عظمت بتلانی ہے، یہ فضیلت بتلانی ہے۔ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہیں سلیم بھائی، کہا جاتا ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ بھائی ہمارا گھر ہوتا ہے، اللہ کا بھی گھر، تو اللہ کو گھر کی کیا ضرورت؟ اللہ کا گھر یعنی اس سے مسجد کی کیا بتلانا ہے عارف بھائی؟ عظمت بتلانی ہے، فضیلت یہ جو ہے وہ بتلانی ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ عظمت والی ہے اور فضیلت والی ہے۔ تو محرم کا مہینہ بھی یہ بتلایا کہ یہ کیا ہے؟ عظمت والا ہے۔ اچھا کیوں ایسا؟ تو علماء نے ایک اور بات لکھی، اس لیے کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے سعد اللہ صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اوپننگ اچھی ہو، ہے نا سلیم بھائی؟ کرکٹ میں ہوں گے ہاں کہ جے ہیلو ہوں گے 4-6 اوور جے ہوئی تو ماتھا پتی کدائی دے ہے، تو کیا ہے اوپننگ میں 4 اوور 6 اوور 10 اوور میں رن بنا لو، 100-150 تو کام کیا ہے بن جائے گا کہ خوب، پھر ذرا گتی دھیمی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہاں کہ محرم میں کیا کر لو؟ خوب عبادت کر لو۔ اس لیے اللہ نے یہ بتلایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو گویا اس سے میرے اور آپ کے دل میں اور مسلمانوں کے دل میں اس سے فاروق بھائی کیا آئے؟ عظمت آئے کہ اچھا اللہ اس کو اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، خوب عبادت میں کیا کرو؟ کوشش کرو۔ اگر یہ پہلا مہینہ ہم نے عبادت میں خوب، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ نوجوانی میں کہ خوب کام کری لیوانو ہیں، تو પછી હવે ઇમ્તિયાઝ બુઢાપામાં શું થાય? આરામથી બેહીને ખાવાનું, પણ કંઈ ખવાય નહીં ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 40 سال کے بعد ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ میٹھا کھاتے ہیں تو شوگر بڑھ جاتا ہے، میٹھو کھاتے ہیں تو پریشر بڑھ جاتا ہے، سمجھ آیا؟ تو خیر بہرحال، لیکن یہ کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خوب محنت کرتا ہے آدمی، اوور ٹائم بھی کرتا ہے تاکہ بڑھاپا کیسا گزرے؟ اچھا گزرے۔ پہلا مہینہ اسلامی، خوب عبادت کر لو تاکہ کیا کرے؟ ایک تو آدمی کی طبیعت بن جائے گی، شروع سے ہی آپ محنت کریں گے تو پھر آگے جا کر بوجھ نہیں پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ میرے جو معمولات ہیں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں اور آپ تو رمضان میں خوب تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کا پہلے سے معمول، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چودھری صاحب نظام الاوقات بنا ہوا تھا،
کہ روزانہ یہ ٹائم پہ کیا ہے امتیاز بھائی یہ کام کرنے کا، یہ ٹائم پہ اس ٹائم پہ سونے کا، اس ٹائم پہ کھانے کا، اس ٹائم پہ ملنے کا، اس ٹائم پہ فلاں کام جو ہے وہ کرنے کا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے استاد آ گئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو وقت ہو گیا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ طبیعت میں آٹومیٹک بے چینی شروع ہوئی. اب دیکھیے جس آدمی کے معمولات ہو نا اس کو گھڑی بھی نہیں دیکھنا پڑے گا، باڈی خود جو ہے جو نماز کا پابند ہے تو وقت ہوتا ہے گھڑی نہ بھی ہو، اذان کی آواز نہ بھی سنے تو انسان کی طبیعت وہ خود اسے وارن کرتی ہے ہاں کہ نماز کا ٹائم کیا ہے وہ ہونے آیا ہے. وہ بے چینی وہ شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ مجھے کچھ کرنے کا وقت میرا آ گیا ہے. حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں. تو استاد آئے تو کہا کہ حضرت جی گستاخی معاف، آپ جس وقت آئے ہیں تو اب میرے لکھنے کا تصنیف کرنے کا وقت ہے تو ناغہ ہو جائے گا. تو ایک مرتبہ ہمارے استاد ہم سے فرماتے تھے بلکہ اساتذہ کہ ایک دن بلا ضرورت طالب علم نے غیر حاضری کی اس کا اثر 40 دنوں تک پڑتا ہے. اس کی نحوست بے برکتی، ہاں بیمار ہے حضرت مولانا الگ بات ہے، لیکن ایک دن غیر حاضری کی تو نحوست کتنے دن 40 دن. ہاں تو حضرت شیخ الہند سے کہا کہ ابھی آتا ہوں. گئے اور تھوڑا کچھ لکھا اور پھر آ گئے. تو انہوں نے بھی برا نہیں بنایا، سمجھ آیا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میرے معمولات میں کچھ فرق نہیں ہوتا، رمضان غیر رمضان وہ سیم ہے. تو یہ محرم اگر ابھی سے ہم نے کیا کر دیا، نیک اعمال فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، واجبات تو ادا کرنے ہی ہیں، اور 2 عبادت کی طرف حضور نے متوجہ فرمایا، ایک نماز دوسرا روزہ، کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزے کس کے؟ دیکھیے محرم کے، نمبر 1. نمبر 2 حضور نے دوسری بات فرمائی کہ فرض نمازیں جتنی ہیں اس کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے سراج بھائی کون سی؟ تہجد کی نماز. اچھا تہجد کی نماز. اب علماء نے یہاں بھی بحث کی کہ یہ فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں یا فرض نماز سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہے تو وہ زیادہ افضل ہے یا تہجد کی نماز زیادہ افضل ہے؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ تہجد کی نماز کا درجہ اور مرتبہ سنت مؤکدہ سے بھی بڑا ہوا ہے. ایک علماء کی ایک جماعت کی رائے ہے. دوسری رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، اس کا درجہ بڑا ہوا ہے. کیوں؟ یہ فرائض کے تابع ہے، یعنی اس کو کس سے نسبت ہو گئی؟ فرض سے کیا ہے وہ نسبت ہو گئی. تو کہاں کہ یہ، لیکن ایک جماعت یہ کہتی ہے علماء کی کہ نہیں یہ کیا ہے تہجد. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت تو آدمی کے لیے آسان ہے حنیف بھائی، فرض پڑھنے آیا ہے تو کیا ہے چودھری صاحب پڑھ لے گا. اب تہجد کے لیے تو سونا ہے اور سو کر پھر اٹھنا ہے. آدمی تھکا ہارا ہے، دن بھر کام کر کے آیا ہے اور پھر سونا اور پھر اٹھنا تو بوجھ پڑتا ہے نا صحیح بھائی. ہاں وہ بوجھ جو ہے پڑتا ہے. تو دیکھیے نماز اس کی بھی کہ پہلے مہینے سے اسلامی نفلی اعمال کی ترغیب دلائی کہ جب آدمی تہجد پڑھے گا تو دوسری نماز کہاں چھوڑے گا، سنت موقدہ کہاں چھوڑے گا، وہ نفل بھی نہیں چھوڑے گا. نفل پڑھنا بھی آسان ہے، تہجد مشکل ہے. تو ابھی سے ذہن بنایا، 3 طریقے سے ذہن بنایا. نمبر 1 اس مہینے کی نسبت کر دی اللہ نے کس کی جانب؟ اپنی جانب کہ یہ میرا مہینہ ہے، اللہ کا جو ہے وہ مہینہ ہے. دوسرا یہ کہا کہ بھائی نفلی روزے جو ہیں وہ رکھو. اور تیسرا یہ کہا کہ کیا ہے یہ بھی ویسے نفل ہے، تہجد بھی کیا ہے نفل نماز ہے، لیکن فرمایا کہ تمام نمازوں میں فرض اور واجب کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ یہ محرم کی نماز جو ہے افضل ہے. آگے سنو. اب علماء نے یہاں ایک سوال کھڑا کیا کہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفل روزے رمضان مبارک کے بعد کون سے مہینے میں رکھتے ہیں؟ نہیں، ہاں زور سے بولو، تھوڑی سی گڑبڑ کر دی کچھ ہے. شعبان حدیث میں مفہوم ہے، حدیث میں ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفل روزے صلاح الدین بھائی کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے. جتنے کیا ہے انور بھائی خیریت چھو؟ ہاں.
تو کیا ہے اتنے اس میں وہ رکھتے تھے. خیر اب بات طویل ہو جائے گی، وقت ہو رہا ہے. تو وہ دونوں باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس مہینے میں آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے کہ فرائض اور واجبات تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، سنت مؤکدہ تو پڑھنی ہی ہے، نفل کی بھی اللہ توفیق دے اور تہجد کی بھی کوشش کرو. اچھا دیکھیے آسان قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں. ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی ذاکر بھائی کیا ہے عطاء الرحمن صاحب راستہ بتلا دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا صحابی کا نام. دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ تم تہجد کی نماز سونے سے پہلے پڑھ لو. کب پڑھ لو؟ سونے سے پہلے پڑھ لو. حالانکہ اصل تہجد کا معنی ہی یہ ہے، یاد رکھو. عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جو لفظ ہوگا نا، آدھی بات تو وہ لفظ ہی بتا دے گا کہ اس میں کیا بیان کیا گیا سلیم بھائی. تو تہجد کا معنی ہوتا ہے سونا اور سو کر پھر اٹھنا اور پھر کیا کرنا، تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھنا. لیکن ان دونوں صحابی کے کیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بجوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے. مفہوم یہ ہے کہ یہ علم کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ تھا. اسی لیے آپ دیکھیے حدیث پاک کا کوئی صفحہ ایسا خالی نہیں جائے گا حدیث پاک کی کتاب کا جس میں سعید بھائی کس کی روایت نہ ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاکر بھائی روایت نہ ہو. تو ان کو علم کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، مشغلہ تھا، تو اس میں وہ خوب اپنے آپ کو تھکاتے تھے. تو تھکے ہیں دن بھر. دیکھیے دو طرح سے آدمی حنیف بھائی تھکتا ہے. جو لوگ سخت محنت کرتے بوجھ اٹھانا ہے ان کا کیا ہے، بدن تھکتا ہے. اور جو علمی کام کرتے ہیں بدن نہیں تھکتا، دماغ تھکتا ہے. کیا تھکتا ہے ان کا؟ دماغ جو ہے وہ تھکتا ہے ان کا. ہاں تو بہرحال اس لیے حضرت ابو ہریرہ کو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اب ہم جاب پہ جا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہے، عمر ہو چکی ہے، ہم نہیں اٹھ سکتے، تو سونے سے پہلے پڑھ لو تہجد. اچھا تہجد کے اندر یہ بھی علماء نے لکھا کہ کم از کم 2 رکعت بھی سعد اللہ صاحب پڑھ سکتے. تو بھائی زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے کیا کر لو عاری بھائی، 2 رکعت پڑھنا کیا مشکل ہے. اور نیت کر لو کہ میں کیا نماز کون سی پڑھ رہا ہوں، میں تہجد کی یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، اللہ توفیق دے 4 پڑھ لو. اور پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آنکھ کھلی تو کوئی بات نہیں، پھر پڑھ لو ہیں، پھر جو ہے پڑھ لو. آنکھ کھل گئی ہے تو 2:12 کیا ہے، وہ 2:12 جو ہے پڑھ لو. شادی میں کھاوا بے کہ صلاح الدین بھائی پہلی صف میں آپ تو بے ہے کہ بھائی نماز ایک چاچا ہمارا وہ بھرے بات کے داشن بھائی کہ બે વસ્તુ પહેલી સફમાં આવવું જોઈએ. નમાઝ પહેલી સફમાં ને બિરયાની ને જે કંઈ દાલ ચોખા ને નાનગોસો એવો પહેલી સફમાં હે. હા એ 2 વસ્તુ જે છે તે આપણે પહેલી સફમાં ફારૂકભાઈ આવવું જોઈએ. તો તમે બી એવું જ કરજો. تو بہرحال کیا ہے کہ یہ ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. اب دوسری صف، تیسری صف، چوتھی، پانچویں، پھر کوئی دوست آ جاتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے 6ઠી 7મી اسماعیل بھائی તો કે ચાલની એમ કે મેં તો ખાધું તે કે પાછું તો ખાવાનો પોતે હોય પણ હું કે ચાલો તું ખાતો છે તો બેસી જા, અરે તું કહેતો છે તો બેસી જા, અરે પોતે ખાવાનો છે હે. તો خیر پھر آنکھ کھل گئی تو کیا کرو، پھر پڑھ لو. کون سا منع ہے، کون سا منع ہے. اس میں ان لوگوں کو بھی جواب ہے. سوشل میڈیا پہ یہ ایک بات بہت چلتی ہے، سنو وہ بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یوں کہتے ہیں. کیوں؟ کہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے آخری نماز رات کی کس کو بناؤ. ارے سنا ہوگا نا آپ نے کہ یہ بہت بعض لوگ پھیلاتے کہ وتر کو سب سے آخری بناؤ. ان کو جواب دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی تم بات کر رہے ہو، ان صحابہ سے فرمایا کہ تہجد پڑھ کے سو جاؤ، تو وتر تو آ جائے گی اس میں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مریے. دیکھیں بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وتر کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھتے. اس کی وجہ ہے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعت نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے پڑھی ہے. تو کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ بھائی حدیث میں مفہوم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے بغیر عذر کے تو ثواب کیسا ہو جائے گا؟ آدھا ہے نا، آدھا ہو جائے گا. اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا. اس لیے یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھو. جو لوگ سجدے تلاوت کرتے ہیں، سجدے کہ قرآن شریف پڑھ رہے سجدے تلاوت آ گئے. قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ آیت سجدہ کتنی ہیں؟ جزاک اللہ. اسی لیے میں نے پوچھا تھا.
آپ کو بتایا تھا. میں اگر یوں پوچھوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتنے سجدے آیت تو کہو 14. میں نے پوچھا قرآن شریف میں کتنے, تو قرآن میں تو 15 ہے. قرآن میں 15 ہے نا. وہ اختلاف پھر حضرت امام شافعی کا ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو خیر 15 ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں سلیم بھائی, کہ رمضان میں خاص طور سے آیت سجدہ آئی تو اسماعیل بھائی سجدہ نہیں کریں گے, تلاوت باقی رکھیں گے, پورا قرآن شریف پڑھ لیں گے, پھر کیا کریں گے ایک ساتھ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں سارے سجدے وہ کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ فوراً کر لو. کیوں؟ یہ واجب ہے, اور اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا تو ذمے میں باقی رہ جائے گا, اور گھر والوں کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ پھر فدیہ کہاں سے نکالیں گے ہیں. اس لیے کر لو, لیکن اجازت ہے. اب 14 سجدے لوگ کرتے ہیں نا, تو کیا کرتے ہیں, اب سنو کہ کھڑے ہو کر سجدے میں گئے, پہلا سجدہ کیا, بیٹھیں گے دوسرا, پھر بیٹھیں گے تیسرا, پھر بیٹھیں گے چوتھا, پھر بیٹھیں گے پانچواں. یعنی پہلی میں خالی کھڑا رہا اور باقی سارے سجدے کیا کیے ہیں حافظ صاحب, بیٹھ کر جو ہے انور بھائی کیے. اب کہاں کہ یہ ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا اگر وہ کھڑے ہو کر کرتا, کہ سارے سجدے ایک ساتھ کر رہا ہے, کھڑا ہو سجدے میں جائے, پھر کھڑا ہو جائے, پھر سجدے میں جائے, پھر کھڑا ہو جائے, پھر سجدے میں جائے. گویا کہ ہر سجدے کے لیے کیا ہو, کھڑا ہو. اس کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ مشقت کس میں زیادہ ہے محمد علی صاحب؟ کھڑے ہونے میں نا, کہ کھڑے ہونا ہے اس میں مشقت کا زیادہ ہے, بیٹھنے میں تو کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم یہ ہے کہ عائشہ تیرا اجر تیری مشقت کے بقدر ہے, کہ جتنا خواہ بھی مشقت نہیں کرنی ہے, لیکن بہرحال وہ مشقت ہے تو ثواب کیا ہے, وہ زیادہ وہ ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی. تو کسی بزرگ سے سوال ہوا کہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب, تو کہا کہ نہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے پورا ملے گا. کہ وہ کیسے؟ تو کہ آدھا تو بیٹھ کر پڑھنے کا, اور آدھا میری نیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹھ کر اس سنت کو پڑھا ہے, تو میں اتباع سنت میں کر رہا ہوں, تو آدھا ثواب مجھے اتباع سنت کا اللہ دے دے گا. تو ثواب کیا ہو گیا, پورا ہو گیا نا. لیکن نیت ضروری ہے, بغیر نیت کے جیسے کرتے رہیں گے تو نہیں ہوگا. نیت یہ کرنے کی کہ میں بیٹھ کر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے آقا نے بھی یہ 2 رکعت اقبال بھائی کیسے پڑھی ہے, بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اب وقت جو ہے ہو رہا ہے, آخری بات. ایک تو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد کیا ہے, پورا محرم کا مہینہ ہے, اللہ جتنی توفیق دے اس مہینے میں روزے رکھو, ایک یہ مراد ہے. اچھا زیادہ نہیں رکھ سکتے, ویسے اب دن بھی بڑے سخت ہیں, کیسی دھوپ جو ہے ہو رہی ہے, اسکول والے نے بھی آدھے دن میں چھٹی دے دی اب تو. ہاں تو کیا ہے, منڈے کا روزہ رکھو, تھرسڈے کا رکھو محرم میں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے یہ ہر ہفتے میں روزہ رکھتے تھے, تو محرم میں کوشش جو ہے وہ کرو. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات تقاریر چھپی ہوئی ہے علمی خطبات کے نام سے. اس میں ہیں پیچھے, حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے لوگ نفل روزے بہت رکھتے تھے, اب کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب سے اگربتی پیتے ہو گئے تو نہیں رکھتے ہیں. اگربتی جانتے ہو نا, بیڑی سگریٹ کے وہ طلب ہے, یا پھر وہ گٹکھا ہے, گٹکھا ہیں. ہاں تو گٹ کر کیوں کھا بھائی, تو مت کھا اس کو. تو بہرحال ہمارے حضرت فرماتے تھے سعید بھائی کہ اس کا نام ہے گٹکا تمباکو. تو کہا کہ یہ تمباکو جو ہے نا, یہ ایک پیغام دے رہا ہے, میسیج ہے. کیسے؟ تمباکو کتنے لیٹر ہوئے, تا میم با الف کاف واو. فرمایا تمباکو کہہ رہا ہے کہ تم مت بنو اس کے کھانے والے. اس لیے کیا ہے, اس کو نہیں کھانا ہے. ایک تو نفلی روزے نہیں رکھ سکیں گے, اور پھر صحت کا بھی جو ہے اس میں کیا ہے وہ نقصان ہے. خیر بہرحال تو حضرت نے فرمایا اس لیے جو ہے لوگ اب نہیں رکھتے. دوسرا, نفلوں کا ذوق ختم ہو گیا. عورتیں تو رکھتی ہیں, عورتیں روزے رکھتی ہے, نفل نماز بھی جو ہے وہ پڑھتی ہیں. ہم مردوں میں بڑی سستی آ گئی ہے, ہم جو ہیں وہ نہیں پڑھتے. خیر آخری بات, تو ایک تو مراد ہے محرم کے مہینے میں جتنے روزے آدمی رکھ سکے. کیوں؟ نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے, تو اپنے آپ کو کیا کرو, پریکٹس جو ہے کرو, مشق کرو, اور اپنے آپ کو اس میں تھکاؤ, تو پھر فرض نمازوں کا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. ارے جو نفل پڑھے گا تو فرض پڑھنا کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا.
جو نفل روزے رکھے گا تو رمضان میں فرض روزے آئیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے نا، آسان ہو جائیں گے. وہ کیوں؟ پریکٹس کی ہے، مشق کی ہے. آخری بات کہ اب عاشورہ کا روزہ یہ بھی مراد ہوگا، اب کتنے روزے رکھنے ہیں. تو ہمارے یہاں دو غلط فہمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف 10ویں دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یوں کہتے ہیں. بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے، ایسا لکھا ہے کتابوں میں بھی، میں نے بھی پڑھا ہے کہ بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ صرف ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے. بڑا اچھا جواب دیا خاطب المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت امتیاز صاحب جواب دیا کہ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے وہ صرف ایک رکھا ہے محرم کا، تو جو عمل حضور نے کیا ہو وہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا جواب؟ دیکھیے حضور نے 9 10 یا 10 11 نہیں رکھا، صرف تمنا ظاہر کی کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو کیا کروں گا، 9 کے ساتھ 10 یا 10 کے ساتھ 11 ہے. کیوں؟ ایک قوم ہے، اس کے ساتھ کیا نہ ہو جائے، مشابہت جو ہے وہ نہ ہو جائے. تو حضور نے یہ فرمایا. تو علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ حضرت نے تمنا ظاہر کی لیکن کبھی 2 رکھے نہیں ہیں، صرف ایک رکھا ہے. تو جو عمل ہمارے آقا نے کیا اگر امتی کرتا ہے، صرف ایک روزہ وہ رکھتا ہے عاشورہ کا، تو کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، مکروہ نہیں ہے. اور دیکھیے ہمارے لیے آسانی ہو گئی، اب دن کتنے سخت ہیں. اب ذاکر بھائی ماشاءاللہ پورا دن شاپ پہ جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے، کچھ اور لوگ ہوں گے وہ ان کا اپنا جاب ہے، تو اب روزے کے ساتھ کھڑے رہنا مشکل ہے. تو بھائی 2 رکھنا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، 3 رکھنا تو شاید آدمی ہمت ہی نہ کرتا ہے. سلیم بھائی چلا بے تو آواز نہیں رکھا ہے، تو نہیں رکھا ہے، لیکن ایک ہوتے تو رکھے لیتے. تو چلو ابھی ایک اچھے بھائی تو کل رکھیں گے انشاءاللہ. تو ایک رکھو اگر اللہ توفیق دے تو، اور وہ کل کا دن ہے 10ویں تاریخ. اور اگر اللہ توفیق دے تو آج کا دن تو گیا، تو پھر تھرسڈے اور فرائیڈے 2. اگر کسی نے آج بھی رکھا ہے تو وہ 3 بھی رکھ سکتا ہے. یہ دوسری غلط فہمی. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ خالی 2 رکھ سکتے ہیں، یا تو 9 10 یا پھر 10 11. نہیں، 9 10 11 تینوں بھی رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ تو علماء نے لکھا کہ جتنا گڑ ڈالو گے، شوگر ہو تو مت ڈالنا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. ہے نا؟